کا مبلغ علم ہر بندہ جانتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، یہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ مجھے دکھا دیا جائے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف جو بطور نص اس کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پر جھوٹ بولا، رسول پر جھوٹ بولا، خدا پر جھوٹ بولا اور اصحاب رسول پر جھوٹ بولا۔ یہ بہتان تراز ہیں، یہ علماء نہیں ہیں۔ ہاں جبرائیل کو بھی نہیں پتا، جبرائیل نے بھی کبھی نہیں کیا یہ کام، یہ مولوی کر رہے ہیں۔ یہ اموی دین والے کرتے ہیں، نبوی دین والے نہیں کرتے، ان کے پاس اموی دین ہے۔ ویسے بھی اس کو بڑی چڑھ آ جاتی ہے جب میں اس کے ماما کا نام لیتا ہوں یا نانا کا نام لیتا ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے بازو سے مجھے پکڑا ہے اور انتہائی بد اخلاقی، انتہائی بازاری زبان، انتہائی گھٹیا زبان، انتہائی گھٹیا لہجہ، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سننے والوں کے سامنے وہ انداز بیان نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ علامہ ذوالفقار شاہ صاحب جو ہیں وہ اصولی طور پر مناظرہ ہار چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سید زین العابدین شاہ صاحب کی نگرانی میں یہ لکھ کر دیا تھا کہ دونوں فریقین میں سے اگر کوئی بندہ وقت پر نہیں پہنچے گا، مقررہ جگہ پر نہیں پہنچے گا، تو اصولی طور پر اس کا ہارنا وہ طے شدہ ہوگا۔ اب چونکہ شاہ صاحب نہیں آئے تھے، آج ہماری 5ویں اور 6ٹھی ایپیسوڈ یہ جاری ہے، تو شاہ صاحب پتہ نہیں لوگوں کو ایسے عجیب عجیب سے مخمصاجات اور چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا وہ بنا کر لوگوں کے اندر وہ وائرل کرنا ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ تو آج ہم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس بارے میں جائزہ لیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اظہار خیالات کروائیں۔ علامہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، پھر علامہ جواد حیدری صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ان کا رویہ ہے اور کیا ہے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ان کا یہ اس انداز میں آنا غیر پارلیمانی تھا، صحیح، اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا، رات کو آئے، چلو ہاں معاہدہ ہو گیا، میں نے سائن کر دی، انہوں نے سائن کر دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سائن میں یہ بات لکھی تھی کہ جو بندہ وقت مقررہ پر نہیں آئے گا اس کی شکست ضروری ہے، مانی جائے گی۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں، آپ اس معاملے کے گواہ ہیں، قبلہ مفتی صاحب بھی، اپنا حیدری صاحب بھی اور گواہ بھی ہیں، کئی لوگ تھے، اور بھی کئی لوگ تھے کہ ہم نے ان کا کتنے گھنٹے انتظار کیا۔ جی جی، اور پھر ایک بات عجیب ہے کہ اس وقت انہوں نے مجھے اتنی سختی سے کہا کہ وقت مقررہ پر آپ نے جائے مناظرہ پر ضرور ہونا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو میں نے کہا جی آپ کی پابندی، کہنے لگا جی میرا باپ بیمار ہے، اگر وہ مر بھی گیا تب میں آؤں گا۔ اچھا، ہاں یہاں تک تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم 5 دن سے یہاں بیٹھے ہیں، صحیح، اور ہر روزانہ ایک نشست ہوتی ہے، صحیح، اور ہم نے علمی نشستیں بھی دے دی ہیں۔ یہ جو بہانہ بناتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جناب اللہ اگر آئے تو مداحمت ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بدماشی کرے گا، یہ لفظ میں نے کہے تھے، کوئی جسارت کرے گا نقص عمل پیدا کرنے کی، تو پھر شدید مداحمت کا سامنا ہوگا۔ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگے؟ کیونکہ جھوٹ ان کا خبیر ہے، اچھا، اور یہ آج کے جھوٹے نہیں ہیں، یہ عرصہ دراز سے جب سے میرے ساتھ گفتگو ان کی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک انہوں نے جھوٹ کے سوا کچھ کبھی کہا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ علماء تشریف لائے، یہ مقتدر شخصیات ہیں، یہ تشریف لائیں تو یہ اپنی محبت کے ساتھ تشریف لائیں، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جی، اب اگر ان کی تشریف لانے پر اس کو تکلیف ہوگی ہے تو یہ تو ڈرامہ بازی ہے کہ کبھی کہتے ہیں اور پھر غیر پارلیمانی الفاظ ایسے بولے کہ میں یہاں بولنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا تو اس کی زبان ہی ایسی ہے، ٹھیک، یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ شخص باولا ہو گیا ہے، جو انسانی رویے نا اس سے یہ غیر انسانی رویوں میں آ گیا ہے کہ سرے بازار جا کر
ابھی میرے عزیز بتائیں گے آپ کو ساری تفصیلات، ہم ان سے علامہ ادری صاحب بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جا کر الجھ گئے بھائی تو کیوں گیا ہے، بھائی تو کون ہے یہ کرنے والا. اور میں گزارش کرتا ہوں یہ جو شر پسندوں کا ٹولہ ہے انہیں میں گزارش کر رہا ہوں پہلے اخلاقی طور پر کہ آئین اور قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں. صحیح. اگر کوئی غیر آئینی اخلاق اٹھایا تو پھر معافی نہیں ہے. صحیح. پھر ہم بھی اس کا قانونی مواخذہ بھی کریں گے اور دوسرا مواخذہ بھی کریں گے. اب اس شخص کے مبلغ علم کو ہر بندہ جانتا ہے. یاسین قادری صاحب ایک سٹیج کے بندے ہیں، انہوں نے ان کو کراچی میں جا کر جوتیاں ماری اور بڑی بھرپور طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا، لاکھوں میں وہ مناظرہ دیکھا گیا. اب ان کو یہ کہتا ہے کہ فریدی صاحب سے کہو کہ جناب والا مجھے ٹائم نہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے کب کہا کہ میں ٹائم نہیں دیتا؟ میں نے حضرت سے بھی کہا، ان سے بھی کہا. اب ایک اصولی طور پر یہ طے ہے کہ پہلے مناظرے کی شکست لکھیں، کیونکہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ جو نہیں پہنچے گا وہ شکست. وہ ہم ناظرین گرامی ابھی آپ کو شیئر بھی کر دیں گے اور لکھے ہوئے دستخط شکست لکھیں گے. پھر شکست کے بعد انہوں نے ڈرامہ یہ رچایا کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ان کا کلپ آ گیا کہ صداقت علی فریدی فرار ہو گیا، میں جائے مناظرہ پر بیٹھا ہوں، میں فرار ہو گیا. یہ ڈرامے باز ہے اور شودہ بھی ہے. پھر اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اگلے دن بھی ہم نے انتظار کیا تو بلال مفتی صاحب بھی شریک تھے. اس کے اگلے دن بھی 4-5 دن تو ہم انتظار کرتے رہے، یہ نہیں آیا، نہ اس نے رابطہ کیا. تو اب اصولی طور پر یہ مناظرہ یہ شکست کھا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ شکست لکھ کر دی ہے. بالکل. تو پھر بڑی بے شرمی ہے یہ جو صاحب ہیں سید علی زین صاحب جو ہیں، کتنی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ 4-5 دن تو میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. اگر آپ ذمہ دار تھے تو اس وقت ان کو لے آتے. اچھا. تو پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا. پھر سید جھوٹ بولے وہ سید نہیں ہوتا. صحیح. ہاں، کیونکہ سید کے خمیر میں خون رسول ہوتا ہے، اور خون رسول میں نہ غداری ہے، نہ مکاری ہے، نہ جھوٹ ہے. تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ تینوں چیزوں کے مرتکب ہوئے، غداری، مکاری اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے اور بد عہدی کے مرتکب ہوئے. تو بد عہدوں سے کیا مناظرہ کو بندہ کرے؟ ہاں، اب اگر انہوں نے کرنا ہے تو پھر نئے سرے سے اس عنوان کی تجدید کے ساتھ، نئی شرائط کے ساتھ، پھر چونکہ یہ گلی گلی مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی کو روکتے ہیں، کبھی کسی کو روکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سیپر صفائی کرنے والے کو بھی روکا بھی ہماری تائید کرو. لاہور ولا بھی ہم لاہور میں کھڑے ہیں، بتاؤ ہم لاہور میں کھڑے ہو، گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے ہو، چاہے مناظرہ پر کیوں نہیں آتے؟ ہم ان کی سیوا کریں. رات کو آ گئے تھے. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے، کوئی میرا گھر ہے، میری 2 فیملیاں یہاں رہتی ہیں، ہم عزت دار ہیں، تو یہ غنڈہ گردی کرنے آ جائیں تو ایسا تو نہیں نہ چلے گا، نہ ہم چلنے دیں گے. ہم نے الحمدللہ سارے بندوبست کر کے رکھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے تو اس کی سنیت پر شک ہے. اچھا، یہ سنی نہیں ہے. اگر آپ نے سنیت کے لیے ٹائٹل کے طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ لکھوایا جامعہ نظامیہ سے، سنت کے ادارے سے، بریلوی اور جامعہ نعیمیہ سے، کہ یہ واقعتاً سنی ہے اور یہ نمائندہ ہے اہل سنت کا. صحیح. پھر باقاعدہ اسٹامپ پیپر آئیں گے سرکاری بنیادوں پر، اس پر یہ اپنے سائن کرے، میں اپنے سائن کروں، شرائط مناظرہ طے ہوں. میں نے ان کو لکھ کر بھیجی ہے، ان کے پاس تو شرط ہی کوئی نہیں ہے سوائے جہالت کے، اور ان کا مبلغ علم ہر بندہ جانتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، یہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے، نہ اخلاقی ہمت ہے نہ علمی ہمت ہے. اب اس کے ساتھ جو کچھ آوارہ مرش مولوی ملے ہوئے ہیں، وہ کبھی کدھر کسی دکان میں گھس جاتے ہیں، کبھی کدھر یہ آوارہ بابلے کتوں کی طرح جناب اللہ بندوں کو جناب اللہ ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ بندوں میں آؤ. ویسے حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص اہل بیت سے اختلاف کرتا ہے، اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض فصاروا حزب ابلیس، وہ انسان نہیں رہتا، اسے ابلیس بنا دیا جاتا ہے. یہ فرمان نبوت ہے. واہ واہ. اور جو شر پھیلایا مولوی، تو اسے رسول پاک نے کیا خوبصورت خطاب دیا ہے، ان اشر الشر، ابلیس کا شر چھوٹا ہے اور مولوی کا شر، ملا کا شر بڑا ہے. کٹ گیا ابلیس کو کٹ گیا ہے. ابھی ایک اور بھی ٹائٹل دیا ہے
وہ ٹائٹل یہ دیا ہے کہ شرار الخلق، ساری کائنات کی مخلوق میں سے خنزیر بدتر مخلوق ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں؟ اگر اس میں دیانت علمی ہے تو جائے کہ جامعہ اہل سنت بریلوی جماعت کا ادارہ ہے، وہاں سے لکھوائے اور کہے کہ میں نمائندہ ہوں اہل سنت بریلوی جماعت کا۔ اب تو لاہور میں آیا ہوا ہے نا، تو پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ مفتی منیب صاحب لکھ دیں یا مظفر شاہ صاحب لکھ دیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ریاض شاہ سے لکھوا دیں، میں لکھواؤں گا، پہلے لکھوا کے لاؤ نا۔ صحیح بات ہے، ریاض شاہ صاحب بھی لکھ کر دیں گے، عبد القادر شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی لکھ دیں گے۔ یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اس لیے کہ اب یہ علم اور دلیل سے نہتے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ فقیر نے ان کو ایسا لتاڑا ہے کہ یہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ان کی شرارت یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح ہم الجھیں اور ڈرامہ بازی لگے تو ہم ان کے فریق بن کر سامنے آئیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ڈرامہ بازی جو ہے، ہاں دیکھو ہم نے مطالعہ کیا صحیح اور تفاسیر اہل سنت سے لیا، بالکل۔ اب اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ علم اور دلیل کی دنیا میں اگر بات کرنے کی صلاحیت اور سکت ہے تو بھائی میرے دیے ہوئے مطالعے پر معارضہ علمی دے، اور اس کے پاس علم ہو تو وہ علم تو اتنا ہے کہ یاسین قادری صاحب قرآن کی آیات پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے پیر میرے نشاط کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں بھائی قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ پر نازل ہے۔ میں نے صرف اس کی بات نہیں ہے تو یہ جاہل آدمی ہے، اس سے بات کرنی ہی فضول ہے، یہ فضول آدمی ہے۔ میں نے 3 باتیں پوری بریلویت سے کہی، میں بھی بریلوی ہوں، کہ مجھے دکھا دیا جائے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف جو بطور نص اس کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہے، مفاضلہ دو حقیقتوں کو سامنے رکھ کر شیخین اور ثقلین کو، ایک حرف، صورت بھی نہیں، لفظ بھی نہیں، آیت بھی نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، ایک حرف کا ایک حرف تو دکھا سکتے ہیں نا۔ الحمدللہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، 40-45 سال سے، مطلب ہے مجھے اس قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے۔ مجھے اگر نظر آتا تو میں یقین کرتا، مجھے کسی مولوی کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پر جھوٹ بولا، رسول پر جھوٹ بولا، خدا پر جھوٹ بولا اور اصحاب رسول پر جھوٹ بولا۔ یہ بہتان تراز ہیں، یہ علماء نہیں ہیں، مکار ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب جو کچھ بھی ہم نے آپ پر نازل فرمایا اس کا انگ کھول کر بیان کرو۔ تو بھئی وہ کھول کر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ پوچھا ہے بار بار مجمع صحابہ سے علیہ الرضوان سے، بتاؤ میں نے حق پہنچایا ہے، کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پھر اللہ کو گواہ، اللہ تو گواہ ہو جائے میں نے سب کچھ پہنچایا ہے نا سر۔ تو اتنی احتیاط تو نبی کر رہے ہیں، تو ایک طرح یہ کہ نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے صحیح کہا نا، وَلَا تعویل شاندار ہے خدا و جبریل۔ ہاں جبریل کو بھی نہیں پتا، جبرائیل نے بھی کبھی نہیں کیا یہ کام، یہ مولوی کر رہے ہیں۔ یہ اموی دین والے کرتے ہیں، نبوی دین والے نہیں کرتے، ان کے پاس اموی دین ہے۔ ویسے بھی اس کو بڑی چڑھ آ جاتی ہے جب میں اس کے ماما کا نام لیتا ہوں یا نانا کا نام لیتا ہوں تو اس کو مروڑ لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی حمایت میں جو کھڑا ہے لگنا نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ اگر اصل ہوتا تو ماں کی حمایت میں کہہ دیتا نا، جو حضرت زہرا بنت رسول پر انگلی اٹھاتا ہے میں اس کو کافر کہتا ہوں، یہ کبھی نہیں کہے گا، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ روٹیاں بند ہوتی ہیں، وہ میمن کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دین چاہیے جو بریلویت کی ٹافی میں لپٹا ہوا ہو، واہ کیا تشبیہ، ٹافی ایسی ہو، اوپر لیبل جو ہے نا وہ یہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے بھی کچھ سکیمیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک لمحہ جی پھر حضور نے بھی ایک لمحہ کسی ایک حرف بھی نہیں بیان فرمایا تصور میں، مفاضلے کے ثبوت میں، کسی آیت کے تصور میں۔ صحیح، پھر سب سے پہلے شاگرد اصحاب رسول ہیں، بالکل، میں جب انہوں نے بھی یہ بیان نہیں کیا کسی آیت کے کنٹیکسٹ میں مفاضلہ نہیں کیا، تو جب کسی مفاضلے کا قرآن میں وجود ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے گھڑا ہے؟ اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں یہ جو لوگ مفاضلہ کر رہے ہیں وہ قرآن کے اندر تحریف کر رہے ہیں، مانوی تحریف کر رہے ہیں۔ کوئی نص نہیں دکھا سکتا، نہ نص صحابی، نہ نص رسول، نہ نص قرآن اس قرآن کی آیت کے اندر۔ جو یہ قرآن، ہاں بریلویوں کا اگر کوئی الگ سے قرآن ہے تو شاید اس میں کوئی لفظ لکھا ہو تو یہ الگ بات ہے۔ تو یہ آئیں
میں آج بھی حاضر ہوں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، لیکن غیرت علمی کے ساتھ آئیں، کسی وقار کے ساتھ آئیں اور اصول کے تحت آئیں۔ کیا نفس امن کے لیے قانون کیوں بنایا گیا ہے؟ ظاہر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پاسداری تو اگر میں نے ان سے قانونی تقاضا کر لیا ہے کہ آپ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں کہیں نہیں، آپ تو کہتے ہیں میں کہ وہ ادھر بھی نہیں گیا اپنے بوڑھیوں کے معاملے میں بھی، مجھے پتا تھا کہ یہ لاہور کو دیکھا دیں گے، سنیاں گلیاں میں مرزا یار پھرے، تو وہ مرزا یار کی طرح شاہ صاحب نے جناب والا وہ شروع کر دیا، ادھر مینار پاکستان میں کوئی ڈرامہ لگایا، ابھی داتا صاحب کے پیچھے لگا رہا ہے، ابھی آگے ہاں ہیرا منڈی کے سامنے بھی ٹھیک ہے، اس کی مت ماری گئی ہے اور یہ بابلہ ہو گیا ہے، اسے کوئی سمجھایا۔ اگر میرے کسی ساتھی کے ساتھ یہ الجھا، میں کہہ رہا ہوں جو اس کے حمایتی ہیں اس کو سمجھائیں، اگر ان کو پٹا ڈالنا نہیں آتا تو مجھے پٹا ڈالنا الحمدللہ آتا ہے۔ صحیح۔ قبلہ مفتی صاحب، میں نے تو آج ویڈیو بھی دیکھی ہے، آپ کو انہوں نے جو نا وہ دھرا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے، آپ اپنی زبانی عوام الناس کو بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے تمام حاضرین کو، سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی جو اعداد ہے وہ اس طرح ہے کہ میں کسی کام کی غرض سے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بالکل جو قم بازار ہے مکتبہ جاتا جی، جس بازار میں یہ اپنا سستا ہوٹل ہے، اسی سستا ہوٹل کے بالکل پاس میں کھڑا تھا کسی کام سے، اور ہمارے ایک دوست ہیں قابل سید صاحب شاہ صاحب، ان کے انتظار میں تھا میں کسی کام کے سلسلے سے۔ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کہا جی آپ 5 منٹ رکیں اور میں آ رہا ہوں۔ بس اسی 5 منٹ کے دوران اچانک سے میرے کندھے پہ حضرت نے ہاتھ رکھا ہے اور مجھے مخاطب کر کے مولانا ذوالفقار صاحب، انہوں نے کہا جی آپ جواد حیدری صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں جواد حیدری ہوں۔ میرے بازو سے انہوں نے پکڑا ہے اور پورے اپنے جتھے کے ساتھ، اچھا پورا ان کا وہ گنڈوں کا گروپ تھا ان کے ساتھ، کتنے لوگ تھے؟ یہ کوئی 10-12 بندے تھے ان کے ساتھ، اور یہ مولوی جو انہوں نے اپنے ساتھ لاہور کے جو گنڈے انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے وہ سارے وہ مجھ پہ اپنا ڈال لیا آپ کو؟ ہاں، بازار میں سرے بازار انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا ہے، شاہ صاحب نے، مولانا ذوالفقار صاحب نے بازو سے مجھے پکڑا ہے اور انتہائی بد اخلاقی، انتہائی بازاری زبان، انتہائی گھٹیا زبان، انتہائی گھٹیا لہجہ، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سننے والوں کے سامنے وہ انداز بیان نہیں کر سکتا، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ویڈیو یقیناً ان تک یہ پہنچے گی، اور میں یہ مولانا ذوالفقار صاحب، ان کے جو گماشت تھے، ان کے جو بدماش وہ ساتھ اپنی پوری ٹیم کے پھر رہے تھے، ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں اخلاقی جرت ہے تو جو ویڈیو اپنا تم نے سرے بازار بنائی اور سرے بازار جو تم نے اپنا گندی زبان استعمال کی، بازاری زبان استعمال کی، ہمت کرے اور وہ پورا کلپ چلائیں۔ آپ نے پورا کلپ نہیں چلایا بلکہ وہ مکتبے کے اندر بیٹھے ہوئے چند منٹ کا وہ کلپ انہوں نے چلایا، اور 7-8 بندے جو ان کے وہ کیمرے لے کے مطلب موبائل لے کے ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ میں نے شاہ صاحب، یہ مولانا ذوالفقار صاحب، ان سے میں نے کہا حضرت یہ ریکارڈنگ بند کروائیں۔ نہیں ریکارڈنگ ہونے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہونے دیں، لیکن اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ بنتا یہ ہے کہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، پوری شوٹ کی ہے، پوری چلائیں۔ یہ تو یہودیوں والا کام پھر ہوگا، پوری چلائیں کم از کم۔ اگر ان کے نام کے ساتھ سید ہے، آل رسول ہیں اور شاہ ہیں، تو کم از کم پھر آل رسول ہونے کا حق ادا کریں اور حسینی کردار ادا کریں، نہ کہ یزیدی کردار ادا کریں۔ یہ جھوٹا بندہ کسی صورت حسینی نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اگر یہ حسین پاک کی اولاد ہیں تو پھر حق کو واضح کریں اور پورا کلپ چلائیں کہ جو انہوں نے بدتمیزانہ لہجہ اور جو انہوں نے میرے ساتھ ایک اس طرح کا سلوک کیا۔ میرے ساتھ بھی اس وقت ایک سید صاحب اب بھی موجود ہیں، یہ شاہ صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر کہ انہوں نے مولانا ذوالفقار صاحب نے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی اور گالم گلوچ کی، اور یہ گالم گلوچ میں فقط اتنا کہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے تو بڑے گلی گلی دیتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ مولانا ذوالفقار صاحب، کم از کم حضور اعلیٰ امام المسلمین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ کہاں
اپنا جو ہے وہ ان کو ملے گا، کیونکہ سوچ فکر ان کی وہی ہے۔ حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ ختم ہو گئے لیکن ان کے سکے کی تاثیر اب بھی بعض دلوں پہ باقی ہے، اور یہ رجسٹرڈ عمومی شاہ ہے جی، اور یہ اسی سکے کی تاثیر تھی ان کی زبانی، جو ان کی زبان آج استعمال کر رہے تھے، بازاری اور گندی زبان، اور یہاں تک کہ جس ڈھابے پہ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں سے مجھے بازو سے پکڑ کے یہ لے کے آئے ہیں اس ڈھابے پہ، وہ چھوٹی سی وہ اپنا ریڑی پہ وہ بزرگ وہ اپنا کھانا وغیرہ لگاتے ہیں، اسی ریڑی کے پاس ان کی کو 2-4 کرسیاں پڑی تھی، کرسی پہ انہوں نے اپنے وہ خطیبانہ انداز میں ہاتھ مارا ہے، اس غریب اپنا بندے کی انہوں نے کرسی بھی توڑی، ٹھیک ہے، کرسی بھی توڑی، اور پھر گالیاں بکی انہوں نے، کیا کیا؟ گالیاں بکی انہوں نے، اور پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت اپنا لہجہ درست کریں، اپنا جو ہے وہ طریقہ کار سے بات کریں، یہ انداز کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، میرا جی خیال اگر وہاں پہ عوام الناس نہ ہوتے تو آپ کو زد و کوب بھی کرتے۔ بالکل، ان کا انداز بالکل ایسا تھا کہ جیسے میں نے ان کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا ہو۔ اچھا تو اس کے پیچھے کیوں آپ کے ساتھ میں جو بات کر رہا تھا اس میں آخری بات میں جو ہے وہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو بزرگ جن کا وہ ریڈی جن کے کرسی پہ ہاتھ مار کے انہوں نے توڑا، ان کا وہ بدتمیزانہ، وہ جارحانہ، وہ امویانہ، وہ یزیدانہ رویہ جب انہوں نے استعمال کیا تو وہ بزرگ جن کی ریڈی پہ جن کی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے مطلب ہاتھ مارا، انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا مولوی صاحب گال نہیں کٹنی، انہوں نے اپنی پنجابی زبان میں کہا مولوی صاحب گالی نہیں دینی، اور جب جیسے ہی اپنا وہ بزرگوں نے کہا کہ مولوی صاحب گالی نہیں دینی تو انہوں نے مجھے پھر پکڑا بازو سے اور اندر اپنا مکتبے پہ لے کے چلے گئے، اور سستے ہوٹل کے بالکل سامنے وہ مکتبہ، اس مکتبے پہ اپنے وہ گماشتے اپنے وہ بدماش جو گنڈے تھے ان کے، وہ ہر بندہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور باہر بازار میں بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، لیکن کلپ پہ انہوں نے وہ لگایا جو اندر مارکیٹ اپنا مکتبے کے اندر اپنا جو ان سے کلام ہوا ہے۔ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے مناظر قبلہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، ان کو چیلنج کیا مولانا ذوالفقار صاحب نے، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا، ڈیٹ ٹائم خود انہوں نے سلیکٹ کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے سید صاحب تھے وہ شاہ صاحب سید زین العابدین شاہ صاحب، ان کے سائن وہ بھی آپ کی اس ویڈیو میں لگ جائے گا، وہ سارا عوام بھی دیکھ لے گی۔ تو جب طے مناظرہ ان سے ہوا تو یہ بد کلامی یا بد سلوکی یا یہ یزیدانہ رویہ یہ مجھ سے کس حوالے سے کیا گیا، یا مجھ سے یعنی کہ یہ انداز کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف عوام الناس نے خود سن لیا، یہ کتنے پانی میں یہاں تک چلے گئے کہ تو گیا کیوں اس مناظرہ میں؟ ہاں یہ بات انہوں نے کہا، اس ویڈیو میں موجود ہے یہ لفظ کہ ہم تو تجھے اپنا بندہ سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ مولانا ذوالفقار صاحب، میں آپ تک آپ کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، الحمدللہ میرے ضمیر میں غداری نہیں ہے، الحمدللہ میں اہل بیت اطہار کے دھڑے کا بندہ ہوں، اور مولا علی پاک علیہ السلام آپ کے حوالے سے میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوں، اور مجھے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی اپنا ملواڑے کا، نہ کسی ملا کا، نہ کسی آپ جیسے فکر رکھنے والے کسی بھی پیر کا، مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، نہ میں کسی مولوی کے چندے پہ پلتا ہوں، نہ کسی پیر کے چندے پہ پلتا ہوں، الحمدللہ العظیم میرے اپنا جو پالنے والے ہیں وہ کربلا و نجف والے ہیں، الحمدللہ العظیم مجھے سہارا ان کا ہے۔ آپ کو شاید اپنے جو کراچی میں بیٹھے ناسبی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے بازیاں اور یہ ہلڑ بازیاں آپ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی پورے سال کی روٹیاں اسی 5-7 دن کی یہ جو کلپ کھیل رہے ہیں نا، ان کلپوں نے ان کی پورے سال کی روٹیاں چلانی ہیں۔ بالکل ٹھیک، میں قرآن کریم کی یہاں پہ آیت سے استشہاد کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا۔ جی عجیب بات یہ ہے کہ سید طلبہ کے دشمنان اہل بیت کے ترانے، اوہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ عمومی ہے، سید اللہ چکر کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں
पर्सनली नहीं, एक हमारा प्लेटफार्म है तहरीक मुत्तहिदा उलमा व मशाइख पाकिस्तान। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात भी किबला है, हम आइंदा एक बहुत बड़ा जिरगा बुलाएंगे जिसमें तकरीबन लाहौर और इसके गिरदुनवा के जो उलमा हैं, मुक़्तदर अहले सुन्नत के उलमा, जिनको उलमा कहा जाता है, उनको बुलाकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे, ठीक, और शाह साहब का रवैया भी रखेंगे, फिर फैसला वो। मैं अपना किबला डॉक्टर साहब को थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि ये मौसूफ डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब को तो अपना फरार और शिकस्त के मतलब क्लिप बना के ये अवाम को गुमराह तो कर रहे हैं। मैं इन मौसूफ को ये कहना चाहता हूँ कि मनसेरे में अब तक आपको चैलेंज किया जा रहा है मुनाजरे का, इतने दमखम है आप में, तो जाए ना अपना गांव में, मुड़ग्राम में, अपने इलाका तनावल में जाए ना, जाके वहां मुनाजरा करें। आज भी आपको चैलेंज है वहां, इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत आप में नहीं हजरत, आप सिर्फ बाजारों में बाजारी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं और जो किसी आलिम की नहीं, किसी अपना बाजारी बंदे की हो सकती है। एक चीज मेरा जायजा है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं, लगता है इसको माँ बाप की बद्दुआ है। जो हालात हैं वो तो यही नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसको माँ बाप की बद्दुआ है, इस पर या इसका बाप नाराज है या इसकी माँ नाराज है। कोई खानदान का कोई एक बंदा दिखा दे जो इनको मुंह लगाने पर राजी हो, कोई एक बंदा, और ये गवाहियां उनके घर, मैं इनको घर तक जानता हूँ। ठीक है जी, मेरा ख्याल है इसलिए आज उन्होंने आपको पकड़ा है। हाँ, और मुझे पकड़ा, मुझे 150 और ले आए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप और वो कहते हैं ना कि मैदान में आ गए हो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? क्या बात? ये यजीद के साथ है, अपने मामू के बेटे, फिर मामे के साथ है, फिर नाने के साथ है। चले तो ताल्लुक क्या है? उनका अपना एक जाती वो है, लेकिन कम से कम किसी पे इख्तिलाफ राय आप रख सकते हैं, अपनी राय मुसल्लत नहीं आप कर सकते। किबला मुफ्ती साहब, आप माशाल्लाह बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, कितना आपका एक सालों का एक्सपीरियंस है तदरीस का। आप इसके जो खल्फशार जुल्फ़कार शाह साहब जो है फैला रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें हुई हैं, क्लिप्स भी आप देख रहे हैं, गवाह आई विटनेस हैं, आप एविडेंस है हमारे लिए, आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं बच्चों से नहीं मिलता, ठीक है, उम्र के लिहाज से जितने भी ये मौजूद हैं ये मेरे सामने बच्चे हैं। दूसरी बात, मेरे बराबर का कोई आदमी लेके आए, ठीक है, और वो तस्दीकात करवा कर अपनी संदाज लेकर आए, मैं भी लेकर आता, ठीक है, तो मुझे अननोन कहने की बजाय पता चल गया कि अननोन कौन है और नॉन कौन है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी मेरे खमीर में, मेरी तरबियत में ये बात डाली गई है कि इत्तेहाद उम्मत की बात करनी है, सुन्नियत के प्लेटफार्म पे रहना सारी जिंदगी, ठीक, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू, इस मिशन पे काम करते रहना है। आप चले जाएं, मुझे लेकर, अकेले को लेकर चले जाएं, कोई और साथ ना हो। अगर आपसे बढ़कर जहां आपका जन्म है, जहां पले हैं, बड़े हुए हैं, अगर आपसे ज्यादा मुझे जानते हो, किसी भी इलाके, पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, अगर मुझे लोग जानते हो, मेरी पजीराई हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, तो फिर आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी कि एक अननोन आदमी, अननोन आदमी, ये नॉन है, चले दूर न जाए, अगर लाहौर में बैठे हैं तो फोन कर ले, मैं फोन नंबर देता हूँ, अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, जामे निज़ामिया का मोतमिन, मेरा वो स्टूडेंट है। अच्छा, मैंने उसको पढ़ाया है। माशाल्लाह। जब कभी मेरे फतवे आते हैं ना वेरिफिकेशन के लिए, तायद के लिए लोग लेके आते हैं, तो मैं साहब का मुदर्रिस जामे निज़ामिया लिखता हूँ, ठीक है, तो वो कहते हैं मुझे फ़ोन करके, या अगर मैं आया हूँ तो मुझे कहते हैं आप हमारी जामे के, ये आपकी जामे, आप जामे के हमेशा हमेशा के लिए उस्ताद है, वाह, आप साहब का ना लिखा। ठीक है,
اتنا ہی تکریم دیتے اللہ کے آس کوئی 5-6 بڑی جامعات ہیں، لاہور کی اور چشتیاں شریف کی، بہاولپور کی، واہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور دین کی خدمت کی ہے اور سنیت کی خدمت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے علماء و مشائخ سے مختلف ان کی رودات سماعت فرمائی۔ آج تک کے لیے یہی، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض گارڈ یوٹیوب چینل۔